کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین اکرام، یہ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جہاں پر آپ بہترین اور مستند کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بہت ساری کتابیں یہاں پر اپلوڈ ہو چکی ہیں جن میں نقوش عصمت، امام مہدی ولادت سے ظہور تک، لہوف، رسالۃ الحقوق جیسی مستند کتابیں شامل ہیں۔ اگر یہ کتابیں آپ کے لیے مفید ثابت ہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ آج آپ جس اہم کتاب کا مطالعہ فرمائیں گے اس کا نام ہے اقدار عاشوراء۔ اسے لکھا ہے علامہ سید جواد نقوی صاحب نے اور آپ کے لیے پڑھا ہے سعیدہ زیدی نے۔ اس کا پہلا پارٹ ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقدار عاشوراء، مقاصد امام حسین علیہ السلام۔ قیام امام حسین سے زندہ ہونے والی اقدار جنہیں اقدار عاشوراء اور اقدار حسینی کہا جاتا ہے، ان کو ذکر کرنے سے پہلے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ اس عظیم قربانی کا مقصد کیا تھا۔ اس المناک سانحہ کا تذکرہ صدیوں سے ہماری زبانوں پر ہے۔ بہت کچھ اس بارے میں کہا گیا ہے، بہت کچھ لکھا گیا ہے، لیکن اس واقعہ کے متعلق مورخین، مؤلفین، مصنفین، خطبہ، علماء، اہل دانش اور مفکرین کے اقوال اور نظریات بیان کرنے کے بجائے بہتر ہے خود صاحب قیام حضرت سید الشہداء سے پوچھیں، امام حسین کے کلام میں غور کریں، خود امام حسین نے اس قیام کا مقصد کیا بیان فرمایا ہے۔ امام حسین جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو آپ نے اپنے دست مبارک سے محمد بن حنفیہ کے نام وصیت نامہ لکھ کر ان کو دیا۔ اس وصیت نامہ میں آپ نے اپنے قیام کا مقصد یوں بیان فرمایا ہے: میں باغی، ظالم اور مفسد بن کر نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میرا مقصد اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا ہے۔ اس اصلاح کے لیے واحد طریقہ امر بالمعروف اور نہی از منکر کا طریقہ ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے طریقے سے امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ یوں نہیں کہ میں پہلا شخص ہوں جو اس طریقے پر چل کر امت کی اصلاح کر رہا ہوں، بلکہ مجھ سے پہلے میرے جد بزرگوار اور میرے والد بزرگوار دونوں نے یہی طریقہ اپنایا ہے۔ میں بھی ان کی سیرت پر چل کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھی ان کی سیرت پر چل کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر قرآن کریم میں یہ فریضہ امت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم میں سے ہر ایک امت کے لوگوں کو دعوت خیر دے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ دوسری جگہ امت کو اسی فریضہ کی ادائیگی کی خاطر خیر الامم قرار دیا گیا ہے۔ تم بہترین امت ہو اور تمہارے بہترین ہونے کی علامت یہ ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں سب ایک دوسرے سے ہیں، سب برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور نیکیوں سے روکتے ہیں، اور اپنے ہاتھوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے روک دیتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بلا دیا ہے تو اللہ نے انہیں بھی نظر انداز کر دیا ہے کہ منافقین ہی اصل میں فاسق ہیں۔
منافقین کے مقابلے میں مومنین ہیں جو ایک دوسرے کے دوست ہیں، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ان قریب خداوند عالم ان پر رحم کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز و رحیم ہے۔ احادیث میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ابو سعید ظہری نے حضرت امام صادق علیہ السلام اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا، وائے ہو اس قوم پر جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے دیندار نہیں بنتی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، سب سے بری قوم وہ ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو عیب سمجھے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ضرور کرو، ورنہ فاسق، فاجر اور شریر لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگوں کی دعائیں بھی مستجاب نہیں ہوگی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دے تو خدا کی طرف سے عذاب کی منتظر رہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک بہت بڑا فریضہ ہے۔ اس فریضے کی وجہ سے تمام فرائض کی انجام دہی ممکن ہے۔ اس فریضہ کے ترک کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قہر و عذاب نازل ہوتا ہے، پھر اس کا عذاب سب پر نازل ہوتا ہے، شریر لوگوں کی وجہ سے، نیک لوگ اور بروں کی وجہ سے اور بڑوں کی وجہ سے چھوٹے بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ چونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر انبیاء کا راستہ اور نیک اور صالح لوگوں کا طریقہ ہے، اور یہ بہت بڑا فریضہ ہے، اسی سے دوسرے فرائض کی انجام دہی ممکن ہے۔ اسی فریضہ کی وجہ سے راستے پر امن ہو جاتے ہیں، تجارت حلال، مظالم پلٹائے جا سکتے ہیں اور زمینیں آباد ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے دشمنوں سے انصاف کیا جا سکتا ہے، تمام امور اسی سے درست ہو سکتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، ایک شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے بتائیے اسلام میں سب سے افضل چیز کون سی ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پر ایمان لانا۔ اس شخص نے کہا، اس کے بعد کون سی چیز؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صلہ رحمی۔ اس نے کہا، اس کے بعد؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ پھر اس شخص نے پوچھا، یا رسول اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سب سے بری چیز کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، شرک باللہ۔ پھر اس نے کہا، اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا، قطع رحمی۔ پھر اس نے کہا، اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا، اس کے بعد منکر کا امر کرنا اور معروف سے منع کرنا۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تمہاری عورتیں بری اور تمہارے جوان فاسق ہو جائیں گے، جبکہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایسا بھی کوئی وقت ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اس سے بھی بدتر ہوگا۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم منکر کا حکم دو گے اور معروف سے روکو گے؟ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، ایسے بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوگا۔ اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تمہاری نگاہوں میں معروف منکر اور منکر معروف بن جائے گا۔ معروف اور منکر کے معنی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر جیسے عظیم فریضہ الہی کو اپنے قیام کا مقصد قرار دیا ہے۔ سید الشہداء نے اپنے وصیت نامہ میں قیامت تک آنے والوں کے خود لکھ دیا ہے۔ اگر کوئی پوچھے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ عظیم قربانی، یہ اسارتیں، یہ شہادتیں کیوں پیش کی اور یہ معصوم بچے کیوں ذبح ہوئے، ان سب سوالات کا جواب یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہتے تھے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کسی کی زندگی میں بے جا مداخلت، روکنا ٹوکنا، کسی کے مزاحم ہونا نہیں ہے۔
کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ معروف کے نام پر منکرات پھیلائے جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ کبھی منکرات کے نام پر معروف سے لوگوں کو روکا جاتا ہے، اس لیے کہ ایسے لوگوں کو نہ تو معروف کی شناخت ہے اور نہ ہی منکر کی پہچان ہے۔ شہید تشیع جناب مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف کے نام پر جتنے منکرات لوگوں نے پھیلائے ہیں، کسی اور عنوان سے اتنے منکرات نہیں پھیلائے گئے ہیں۔ عام طور پر معروف کا ترجمہ نیک اور نیکی سے کیا جاتا ہے، اسی طرح منکر کا ترجمہ برا اور برائی سے کیا جاتا ہے، حالانکہ لغت کے کسی بھی کتاب میں معروف کے معنی نیک یا نیکی اور اسی طرح منکر کے معنی برا یا برائی سے نہیں کیا جاتا ہے۔ لغت کے اعتبار سے لفظ معروف کا تعلق معرفت اور عرفان سے ہے۔ معرفت، عرفان، عارف اور معروف یہ تمام الفاظ ایک ہی خاندان سے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ فلاں آدمی کو بڑی معرفت حاصل ہے، وہ بہت بڑا عارف ہے، تو کیا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بڑا نیک آدمی ہے؟ ہاں، اگرچہ معرفت رکھنے والا نیک بھی ہوتا ہے، عالم بھی ہوتا ہے، لیکن عارف کے معنی ایک آدمی ہرگز نہیں ہے۔ لغت کی کتابوں میں عرفان اور معرفت کے معنی جاننا، شناخت کرنا، کسی چیز کو پہچاننا ہے۔ عارف یعنی جاننے والا اور پہچاننے والا، معروف یعنی پہچانی ہوئی چیز، شناختہ شدہ چیز جس کا کسی کو علم ہو، اور اسی طرح منکر کے معنی انکار شدہ چیز، ٹھکرائی ہوئی چیز جس کو قبول نہ کیا جائے، جس کو رسمیت سے کوئی نہ پہچانے، جیسا کہ اسرائیل کو ہم رسمیت سے نہیں پہچانتے ہیں، اس کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی چیزیں جن کو رسمیت سے نہیں پہچانا جاتا ہے، جن کا حق یہ ہے کہ وہ غیر معروف اور انکار شدہ ہے، کوئی ان کو قبول نہ کرے۔ پس امر بالمعروف سے مراد یہ ہے کہ شناختہ شدہ امر بالمعروف سے مراد یہ ہے کہ شناختہ شدہ اور تسلیم و قبول شدہ چیزوں کا امر کرے، اور نہیں عن المنکر یعنی ٹکرائی ہوئی اور انکار شدہ چیزوں سے لوگوں کو روک لے۔ معروف اور منکر کا معیار۔ معروف سے مراد وہ چیزیں ہیں جو پہچانی گئی ہوں، منکرات سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ٹکرائی گئی ہوں۔ معروف کو پہچاننے اور منکرات کو ٹکرانے کے دو منبع ہیں۔ ان دو منبعوں کا کام یہ ہے کہ کسی چیز کی رسمیت کو پہچانے یا کسی کو قانونی حیثیت عطا نہ کرے اور اسے باہر پھینک دے۔ معروف کی شناخت اور منکرات سے انکار کے لیے انسان کے پاس پہلا منبع وحی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے انکار کر دیا، جنہیں ٹکرا دیا، وہ منکرات میں ہیں۔ جن چیزوں کو قانونی حیثیت دے کر رسمی طور پر پہچان لیا، وہ معروفات میں سے ہیں۔ معروف اور منکر کے لیے دوسرا منبع عقل ہے۔ جو چیزیں عقل کے لیے قابل قبول ہے اور انہیں انسانی عقل نے تسلیم کر کے رسمی طور پر پہچان لیا ہو، وہ معروف ہے۔ منکرات اس کے برعکس ہے۔ اب اگر ہم ایک فہرست تیار کریں، ان میں وہ تمام چیزیں لے آئے جو وحی، دین اور عقل کے نزدیک اور قابل قبول و شناختہ شدہ ہے، تو ایک لمبی فہرست سامنے آئے گی۔ مثلاً عدالت قائم کرنا، احسان اور نیکی کرنا، مظلوموں کی حمایت کرنا، بیچاروں کی مدد کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا وغیرہ۔ جتنے بھی اچھے اعمال یا صفات ہیں وہ سب اسی فہرست میں آ جائیں گے۔ جبکہ منکرات کی فہرست میں ظلم کرنا، بخل اور کنجوسی کرنا، نماز نہ پڑھنا اور شراب پینا وغیرہ جتنے بھی برے اعمال یا صفات، وہ سب کے سب منکرات کے زمرہ میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں۔ میں ان چیزوں پر امر کرنے آیا ہوں جنہیں خدا نے اور تمہاری عقل نے تمہارے لیے تسلیم کیا ہے، اور جن چیزوں سے تمہیں روکا ہے ان سے منع کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ یعنی وہ انسانی، قرآنی، دینی اور اسلامی اقدار جن کی ترویج کے لیے، جن کو پھیلانے اور احیا کرنے کے لیے انسانوں کے اندر متعارف کروانے کے لیے انبیاء یکے بعد دیگرے مبعوث ہوئے، تاکہ انسانوں کی ان اقدار کی طرف رہنمائی کر سکے اور ان اقدار کے مقابلے میں منفی صفات، ٹکرائی گئی صفات اور منکرات سے انسانوں کو بچا سکے۔ پس معروف اور منکر
در حقیقت دو قدروں کا نام ہے، انسانی اور الہی اقدار کا نام معروف ہے، منفی اقدار غیر انسانی صفات تمام برے اعمال اور صفات کا نام منکر ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اقدار کے دو حصے ہیں، ایک حصہ وہ اقدار ہیں جنہیں وحی اور عقل نے تسلیم کر کے رسمیت سے پہچانا ہو، جبکہ منکرات وہ حصہ ہیں ٹکرا دیا گیا ہو، رد کر دیا گیا ہو، اور نہ ہی خدا نے تسلیم کیا ہو اور نہ ہی عقل نے قبول کیا ہو۔ لیکن کبھی ان اقدار کا نظام بدل جاتا ہے اور لوگ یہاں تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ منکر کو معروف اور معروف کو منکر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی حدیث میں آیا ہے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب معروف منکر اور منکر معروف بن جائے گا، جب معروف منکر اور منکر معروف بن جائے گا۔ قرآن کریم میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ تمام امت کے لیے قرار دیا گیا ہے، لہٰذا امام امت کا بھی یہی فریضہ بنتا ہے کہ امام امت جب مشاہدہ کرے کہ قدروں کا نظام بدل گیا ہے، امت خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہوں، تو خود امام امت تنہا اس نظام اقدار کو بچانے کے لیے اقدام کرتا ہے، جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ زندہ اور مردہ معاشرے، زندہ اور خصوصاً انسانی معاشرہ اقدار کے طفیل زندہ ہوتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ انسان کی موت 3 طرح سے ہوتی ہے، پہلی انسان کے بدن کی موت ہے، اور دوسری انسان کی روح اور دل کی موت ہے، تیسری امت اور انسانی معاشرے کی موت ہے۔ بدن کی موت یہ ہے کہ روح بدن سے جدا ہو جائے، دل کی موت یہ ہے کہ اس میں ذکر خدا نہ ہو، مردہ دل ذکر خدا سے خالی ہوتے ہیں، اور انسانی معاشرے کی موت اس وقت واقع ہوتی ہے جب معاشرہ انسانی اقدار سے خالی ہو جائے، جب انسان کے بدن سے روح نکل کر جدا ہو جائے، تو پھر یہ بدن نجس ہے۔ اگر کوئی اس کو ہاتھ لگائے تو اسے چاہیے کہ غسل مس میت کرے۔ خود اس بدن میت کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے نیلات دلا کر، کفن پہنا کر، حنوط لگا کر نماز پڑھی جائے، اس کو قبرستان میں گھڑا کھود کر دفن کر دیا جائے، اس لیے کہ اب وہ مردہ ہے۔ مردہ کا زندوں میں رہنا نہ زندوں کے لیے مفید ہے اور نہ ہی مردے کے لیے مفید ہے، کیونکہ یہ لاش ہے، اگر اس کو دفن نہ کیا جائے تو اس میں تعفن آ جائے گا، اس سے بدبو پھیل جائے گی، اس کے لیے بھی بے حرمتی ہے اور بیماریاں پھیلنے کا خطرہ بھی ہے۔ جب انسان کے بدن کی موت واقع ہو تو اس کا حکم شریعت میں یہی ہے جو کہ بیان ہوا ہے، لیکن اگر انسان کے روح کی اور دل کی موت واقع ہو جائے، یعنی روح اور دل ذکر خدا سے غافل ہو جائے، دنیا اور لہو و لعب میں مشغول ہو جائے، تو اس موت کا حکم بھی یہی ہے کہ پہلے اسے کسی روحانی طبیب کے پاس لے جانا چاہیے، شاید یہ روح دوبارہ زندہ ہو جائے۔ اگر طبیب کے نسخہ پر عمل کر کے یہ روح زندہ ہو گئی تو اس کے لیے زندوں میں رہنا مشکل نہیں، وہ بھی دوسروں کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ لیکن اگر طبیب کے علاج کے باوجود یہ روح زندہ نہ ہوئی، اس لیے کہ بعض بیماریاں لا علاج ہوتی ہے، اب اس کو ایسی بیماری لگی ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ روح غفلت اور لہو و لعب میں اتنا آگے بڑھ گئی ہے کہ منزل ارتداد تک پہنچ گئی ہے، یہ شخص مرتد ہو گیا ہے، خدا کا انکار کر دیا ہے یا دین کا انکار کر دیا ہے۔ یہاں اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو بھی انسانی معاشرے سے نکالنا چاہیے۔ یہ مردہ روح ہے، اس کا زندوں میں رہنا نہ اس کے لیے مفید ہے اور نہ ہی زندوں کے لیے۔ اب یہ روح مردہ ہے، اس سے تعفن اور بدبو پھیلے گی، اس سے دوسرے انسانوں کی روحیں بھی خطرے میں پڑ جائیں گی۔ مردہ روح سے جو بدبو اور تعفن پھیلے گی وہ کفر، شرک و الحاد ہے، لہٰذا شریعت مقدسہ اسلامیہ میں مرتد کے لیے حکم ہے کہ اسے فوراً قتل کر دو، انسانی معاشرہ کو اس سے صاف کر دو، اس لیے کہ ارتداد وہ لاعلاج مرض ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں۔ اسی طرح جب امت کی موت واقع ہوتی ہے، امتیں بھی بعض اوقات مر جاتی ہیں، اگرچہ ان کے بدن اور روح زندہ ہوتے ہیں، دل کی دھڑکن باقی رہتی ہے، بدن
بدن چل پھر رہا ہوتا ہے، نبض چل رہی ہوتی ہے، یاد خدا ابھی ہوتی ہے، عبادتیں بجا لاتے ہیں، لیکن سماج اور معاشرہ مر چکا ہوتا ہے۔ امت اور سماج کی موت اس وقت واقع ہوتی ہے کہ جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دے، جب اقدار کا نظام بدل جائے، جب اقدار ان میں مردہ ہو جائے۔ لوگ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دے۔ ضروری نہیں کہ جب بدن زندہ ہو دل اور روح بھی زندہ ہو۔ لوگ عبادتیں انجام دیتے رہے لیکن اس کے باوجود امت مر چکی ہو، امت کے دل کی دھڑکن ختم ہو گئی ہو، یعنی فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر لوگوں میں مر چکا ہوں۔ اسی لیے تو سید الشہداء نے فرمایا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ حالانکہ اس وقت یزید جیسا فاسق فاجر شرابی حکمران برسر اقتدار تھا، امام حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں حکمرانوں کی اصلاح کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ امت مر چکی تھی، امت میں فساد آ چکا تھا، جبکہ حکمران فاسد، مفسد، شرابی اور تارک احکام شریعت تھے۔ اگرچہ امت احکام شریعت پر عمل کر رہی تھی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے عراق کی طرف جا رہے تھے تو ساری امت احرام پہن کر منا کی طرف روانگی کے لیے تیار تھی، حج جیسے فرائض انجام دے رہی تھی، لہٰذا امت دیندار تھی، احکام دین پر سختی سے عمل پیرا تھی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے احرام کھول دیا اور امت کو بھی دعوت دی کہ اس وقت حج کرنے کا موقع نہیں ہے، حج بچانے کا موقع ہے۔ اس وقت حج کرنے کے بجائے ہمارا فریضہ کچھ اور ہے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ لیکن امت جو احکام شریعت پر عمل پیرا ہونے کے باوجود، بدن اور روح زندہ ہونے کے باوجود امام امت کے کہنے پر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، امت دیندار نے امام امت کا ساتھ نہیں دیا، اس لیے کہ امت مر چکی تھی، سماج مر چکا تھا، ان میں روح اجتماعی اور شعور اجتماعی نہیں تھا۔ امام امت ان کو بلاتا رہا، یہ اپنے دین کا بہانہ بنا کر، حج کی ادائیگی کا بہانہ بنا کر امام امت کا ساتھ دینے سے انکار کرتے رہے۔ امت کا فساد دامنگیر تھا، امت کو فساد دامنگیر تھا، چونکہ حکمران فاسد تھے۔ فاسد امت پر فاسد اور مفسد حکمران ہی مسلط ہو جاتے ہیں۔ اگر امت زندہ ہوتی تو فاسد اور شرابیوں کی جرأت نہ ہوتی کہ وہ برسر اقتدار آ جائے اور زندہ امت پر حکمرانی کرے، لہٰذا امت کا فساد ہی اصلی مرض تھا جس کی امام حسین علیہ السلام نے تشخیص دی۔ رہبر اور امام کا یہی کام ہے کہ امت کی بیماریوں کو تشخیص دے۔ وہ ہرگز امام نہیں ہو سکتا جو اپنی امت کا مرض معلوم نہ کر سکے۔ ہادی وہی ہوتا ہے جو امت کے مرض کی تشخیص دے سکے، جس کو معلوم ہو اب کس کے خلاف بولنا ہے، کس کے خلاف بیان دینا ہے، فساد کہاں پر ہے، کس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ لہٰذا سید الشہداء نے فرمایا کہ میں امت کی اصلاح کی خاطر قیام کر رہا ہوں۔ اگرچہ یزید منزل ارتداد تک جا پہنچا تھا، فاسد اور مفسد تھا، اس کا دل مر چکا تھا، لیکن امت بھی اس وقت مر چکی تھی، امت کو فساد دامنگیر ہو چکا تھا جس کی اصلاح کرنا ضروری تھی۔ اقدار اور اقتدار کی جنگ میں فرق۔ جب حکمرانوں کو للکارا جائے، صاحبان اقتدار کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور جنگ چھڑی جائے، اس جنگ کو جنگ اقتدار کہا جاتا ہے۔ اقتدار کی جنگ یعنی ایک طاقتور مسند قدرت پر بیٹھا ہوا ہے، دوسرا چاہتا ہے اس سے یہ تخت قدرت چھین لے اور خود اس قدرت کو سنبھال لے، اس کو ہٹا کر خود اقتدار کی کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہے۔ اقتدار کی جنگ لڑنے کے لیے اپنے خاص اصول و ضوابط ہوتے ہیں۔ ہر دور میں اقتدار کی جنگ لڑنے کے لیے اسلحہ مختلف ہوتا ہے، لشکر الگ ہوتا ہے، جنگی اصول جدا ہوتے ہیں، میدان کارزار بھی جدا ہوتا ہے۔ لیکن کچھ ایسی جنگیں بھی ہیں جو صاحبان اقتدار کے خلاف نہیں ہوتی بلکہ دشمنان اقدار کے خلاف ہوتی ہے۔ اس جنگ کو جنگ اقدار کہتے ہیں۔ یعنی ایک طرف عالی انسانی اقدار والے ہوتے ہیں تو دوسری طرف شیطانی اور طاغوتی اقدار والے جو عالی اقدار کو مٹانے کے در پہ ہوتے ہیں۔
انسانی اور الہی اقدار والے کوشش کرتے ہیں کہ ان عالی اقدار کو بچائے اور پلید و نجس اقدار والوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیں۔ اس صورت میں ان کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے۔ اس جنگ کا نام جنگ اقدار ہوتا ہے۔ اس جنگ کے بھی اپنے خاص قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جو اقتدار کی جنگ سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ اس جنگ کی جیت اور ہار کا معیار بھی اقتدار کی جنگ سے الگ ہے۔ اقتدار کی جنگ جیتنے کے لیے بہت بڑے ماہر جنگجو، نامی گرامی پہلوانوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اقتدار کی جنگ میں جس کی قدرت زیادہ ہو، جس کے سپاہی، اسلحہ اور دیگر ساز و سامان زیادہ ہو، وہی جیت سکتا ہے۔ لہٰذا جس کے سپاہی زیادہ مارے جائے یا با کر میدان چھوڑ دیں اور دوسرا آ کر میدان پر قبضہ کر لیں، جس لشکر کے سپاہی مر جائے تو وہ اقتدار کی جنگ میں ہار جاتا ہے۔ اقدار کی جنگ کے اصول اقتدار کی جنگ سے بالکل مختلف ہے۔ اقدار کی جنگ کبھی مرے ہوئے بھی جیت جاتے ہیں اور کبھی زندہ بچ کے بھی اقدار کی جنگ ہار جاتے ہیں۔ اقدار کی جنگ کے لیے ضروری نہیں کہ بڑے شجاع پہلوانوں، ماہر جنگجوؤں کے ذریعے سے جیت لی جائے، بلکہ 90 سال کے ضعیف العمر بھی کبھی اقدار کی جنگ میں جیت لیتے ہیں۔ کبھی 6 ماہ کا بچہ بھی اقدار کی جنگ جیت لیتا ہے۔ اقتدار کی جنگ لڑنے کے لیے مخصوص طبقہ پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس لیے تو اقتدار کی جنگ لڑنے کے لیے عورتوں پر جہاد واجب نہیں قرار دیا گیا ہے، لیکن اقتدار کی جنگ لڑنے کے لیے عورتوں کا کردار مردوں سے کم نہیں ہوتا۔ اس جنگ کا اسلحہ بھی اقتدار کی جنگ سے الگ ہے۔ خالی ہاتھوں بلکہ رسیوں میں بندھے ہاتھ بھی یہ جنگ جیت لیتے ہیں۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کربلا کی جنگ اقدار کی جنگ تھی۔ اس میں فاتح کون ہے اور ہارنے والا کون ہے؟ اقدار کی جنگ جیتنے کے لیے اسلحہ، تکنیک اور بارود کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، اقدار کی جنگ جیتنے کے لیے اپنے اندر ہی عالی اقدار پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اقدار سے متصف ہو جائے تو پھر بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے بھی یہ جنگ جیت سکتے ہیں۔ اقدار کی جنگ میں حبیب ابن مظاہر بھی کام آتے ہیں۔ حضرت عباس اور حضرت علی اکبر جیسے جنگجو بھی کام آتے ہیں، بلکہ اقدار کی جنگ میں حضرت علی اصغر 6 ماہ کا سپاہی بھی کام آتا ہے۔ حضرت علی اصغر کی جنگ اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ حضرت علی اکبر کی جنگ ہے۔ دونوں کی شہادت کا اثر بھی ایک جیسا ہوا، بلکہ علی اصغر کی شہادت کا اثر زیادہ تھا۔ حضرت علی اکبر جب میدان میں گئے تو دشمن خائف اور خوفزدہ ضرور ہوا، لیکن جب حضرت علی اصغر میدان میں گئے تو قریب تھا کہ عمر سعد کے لشکر کو شکست ہو جاتی۔ لہٰذا اس لعین نے کہا، جلدی سے اس چھوٹے جنگجو کا کام تمام کر دیا جائے۔ اگر چند لمحے اور بھی یہ مجاہد اسی طرح میدان میں ڈٹا رہا تو میرا لشکر تتر بتر ہو جائے گا، میرے لشکر کو شکست ہو جائے گی، اس لیے کہ اقدار اور کردار کا جنگجو میدان میں آ گیا ہے۔ اقدار کی جنگ میں خواتین کا کردار۔ امام حسین علیہ السلام نے جب اقدار کی جنگ کا آغاز کیا تو آپ نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی ہمراہ لیا۔ حالانکہ آپ کو مشورے دیے گئے کہ اس سفر میں عورتوں کو، نبی زادیوں کو، علی اور زہرا کی بیٹیوں کو نہ لے جائے۔ سید ابن طاووس نے کتاب لحوف میں نقل کیا ہے کہ جس صبح کو امام حسین علیہ السلام مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہونا چاہتے تھے تو آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ اسی رات آپ سے ملنے کے لیے آئے اور کہنے لگے، اے میرے بھائی، اہل کوفہ نے جو دھوکے آپ کے والد اور آپ کے بھائی سے کیے ہیں ان کا آپ کو علم ہے۔ مجھے خوف ہے کہ کہیں آپ کے ساتھ بھی وہ سلوک نہ کریں جو انہوں نے پہلے کیا ہے۔ میری رائے یہی ہے کہ آپ مکہ میں ہی ٹھہر جائیں۔ آپ نے فرمایا، میرے بھائی، ہو سکتا ہے کہ یزید بن معاویہ اسی حرم میں مجھے قتل کر دیں تو اس سے بیعت اللہ کا احترام ضائع ہو جائے گا۔ میرے بھائی، ہو سکتا ہے کہ یزید بن معاویہ اسی حرم میں مجھے قتل کر دیں تو اس سے بیت اللہ کا احترام ضائع ہو جائے گا۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا، اگر ایسا ہے تو پھر یمن یا کسی دوسری جگہ چلے جائیں، یمن والے سب سے زیادہ اچھا دفاع کرنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کے متعلق میں سوچوں گا، لیکن جو ہی صبح ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے مکہ سے عراق کی طرف سفر کا آغاز کیا تو محمد بن حنفیہ دوڑ کر آئے۔ جس اونٹنی پر آپ سوار تھے اس اونٹنی کی زمام پکڑ کر کہنے لگے، میرے بھائی،
کیا کل آپ نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں سوچوں گا؟ امام نے فرمایا ہاں وعدہ کیا تھا۔ محمد بن حنفیہ کہنے لگے پھر کیوں اتنا جلدی جانے کا ارادہ کر لیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم چلے گئے تو رسول خدا میرے پاس میرے خواب میں تشریف لائے، مجھے کہہ رہے تھے کہ اے حسین نکل جاؤ، خدا کی مشیت یہی ہے کہ تم اس راہ میں شہید ہو جاؤ۔ محمد بن حنفیہ نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر ان عورتوں کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یعنی اللہ کی مشیت اور ارادہ یہی ہے کہ یہ اسیر ہو جائے۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام اقدار کی جنگ لڑ رہے تھے، اپنی عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے، اس لیے کہ یہ وہ جنگ نہیں جو عورتوں سے ٹل گئی ہوں، یہ وہ جہاد ہے جو عورتوں پر واجب ہے۔ اب کربلا کی خواتین اس جنگ کو کس طرح سے جیتی؟ حضرت زینب کا کردار۔ حضرت زینب نے درباروں اور بازاروں میں وہ خطبے دیے جس سے باطل کے ایوان لرز اٹھے۔ ابن زیاد اور یزید دونوں ملعونوں نے آپ سے یہی سوال کیا، خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ خدا کا کرنا کیسا دیکھا؟ دونوں ملعونوں نے آپ کو طعنہ دیا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ ایک دکھیا خاتون ہے جس کے بھائی، بیٹے، عزیز و اقارب سب شہید ہو گئے ہیں، اب زخمی دل اور زخمی جگر کے ساتھ اس طرح اسارت کی حالت میں ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں، سر کلا چادر کے بغیر دربار میں کڑی ہوئی ہیں۔ ہم اس سے سوالات کر کے اس کے زخموں پر نمک چھڑکیں گے، اس کے زخموں کو تازہ کریں۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا اگرچہ اقتدار کی کرسی تیرے پاس ہے لیکن اقدار کی مسنت ہمارے پاس ہے۔ جواب میں فرمایا خدا کا کرنا بہت ہی جمیل اور حسین پایا، خدا سے تو زیبائی کے علاوہ کچھ اور نہیں پایا۔ یہاں پر بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ایک قدر بیان کی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہم السلام کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، بلکہ ہم تو اللہ کی بارگاہ میں شاکر ہیں، اس لیے کہ ہماری قربانی قبول ہو گئی۔ ہم معروف کا مجسمہ ہیں، تم منکر کے پتلے ہو، اور معروف و منکر کی جنگ میں فتح معروف کو ہوئی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اقدار کی جنگ۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اقدار کی جنگ کی فاتح تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے بعد جو حالات سامنے آئے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ اقتدار کا تھا، حالانکہ اقتدار اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اس لیے کہ جب اقتدار کی بات آئی تو حضرت علی علیہ السلام اقتدار دوسروں کو سونپ کر 25 سال خاموشی سے اپنے گھر بیٹھے رہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اصل مسئلہ اقدار کا تھا، لہٰذا حضرت علی علیہ السلام اقتدار سے تو محروم رہ سکتے تھے لیکن اقدار سے نہیں۔ لہٰذا جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ اقدار کو پائمال کیا جا رہا ہے، سب سے اہم قدر یعنی ولایت کی حمایت پامال ہو رہی ہے، ولایت کی حمایت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، ولی خدا تنہا رہ گیا تھا۔ 18 ذی الحجہ کو 1,20,000 حاجیوں کے اجتماع میں ولایت کا اعلان ہوا۔ حاجیوں نے حضرت علی کو ولایت کی مبارکبادی دی، لیکن 2 ماہ 10 دن گزرنے کے بعد یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ولی خدا مدینے میں تنہا رہ گیا، لہٰذا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نکلی اور ولایت کا دفاع کیا۔ آپ نے تنہا حضرت علی علیہ السلام کا دفاع کیا، اقدار کی جنگ فاتح کرنے کے لیے طرح طرح کے مصائب برداشت کیے۔ آپ فرماتی ہے مجھ پر ایسے مصائب ٹوٹ پڑے ہیں بابا جاں، اگر یہ مصائب روشن دنوں پر نازل ہوتے تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ بی بی اس قدر روئیں کہ مدینہ والوں نے حضرت علی علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ آپ کی زوجہ بہت روتی ہے، ہماری خواتین کو سکون نہیں ملتا، ہمارے بچوں کو نیند نہیں آتی۔ لہٰذا حضرت علی علیہ السلام نے بیت الحزن، سب سے پہلی تاریخی امام بارگاہ اور غم کدہ مدینے سے باہر بنوایا۔
حضرت علی علیہ السلام نے بیت الحزن سب سے پہلی تاریخی امام بارگاہ اور غمخدہ مدینے سے باہر بنوایا۔ حضرت زہرا سے فرمایا بی بی یہاں آ کر رو لیا کرو، مدینے والوں کو آپ کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ رونا صرف احساسات کا رونا نہیں تھا بلکہ یہ اقدار کا رونا تھا۔ حضرت زہرا کا یہ رونا بڑا معنی خیز تھا، اسی لیے تو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ امام حسین امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے عملی تفسیر۔ امام حسین علیہ السلام نے وصیت نامے میں اپنے خروج کا مقصد امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو قرار دیا۔ آپ کے کلمات میں جگہ جگہ اس عظیم فریضہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ جب نانا کی قبر سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے فرمایا اے اللہ، یہ تیرے نبی کی قبر ہے اور میں تیرے نبی محمد کا نواسا ہوں، مجھے جس امر کا سامنا ہے اسے تو بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ، میں معروف سے محبت کرتا ہوں اور منکر سے بیزار ہوں۔ بعض علماء نے خطبہ منا کے ذیل میں یہ حصہ بھی نقل کیا ہے جس میں اس عظیم فریضہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، خداوند متعال نے علماء یہود کی مذمت کر کے اپنے اولیاء کو جو نصیحت کی ہے تم اس سے عبرت حاصل کرو۔ اے لوگو، خداوند متعال نے علماء یہود کی مذمت کر کے اپنے اولیاء کو جو نصیحت کی ہے تم اس سے عبرت حاصل کر لو۔ جب خداوند متعال نے فرمایا علماء احبار علماء یہود انہیں غلط اور گناہگارانہ باتوں سے کیوں نہیں روکتے تھے، اللہ کا ارشاد ہے بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا ان پر لعنت کی گئی ہے، یہاں تک فرمایا کہ جو کچھ وہ کرتے تھے وہ نہایت ہی برا تھا۔ خداوند متعال نے ان کی مذمت اس وجہ سے فرمائی کہ اپنے سامنے ظالمین کو فساد و فحشا و منکرات انجام دیتے ہوئے دیکھتے، اس کے باوجود انہیں روکتے ہی نہیں تھے، اور اس نہیں نہ کرنے کی وجہ ان ظالم اور ستمکاروں کی طرف سے انہیں پہنچنے والے فائدوں میں رغبت اور ان کی طرف سے پہنچنے والے نقصان کا ذکر تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگوں سے مت ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ارشاد ہے کہ مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ ایک دوسرے کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک خطبہ کے ضمن میں فرمایا خداوند عالم نے فریضہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے اس وجہ سے آغاز کیا چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا اگر یہ فریضہ ادا اور قائم ہو جائے تو تمام دیگر مشکل اور آسان فرائض قائم و بپا ہو جائیں گے، کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اسلام کی طرف سے دعوت غصب شدہ حقوق کی واپسی، ستمکاروں کی مخالفت، فی اور غنائم، بیت المال کی صحیح تقسیم اور صدقات کو مناسب مقامات سے لے کر حقداروں تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ امر بالمعروف پر تاکید کرنا امام حسین کی سیرت ہے۔ آپ نے قیامت تک اس کے اصول مقرر کرتے ہوئے فرمایا حضرت امام حسین نے قرآن کریم کی اس آیت کی اپنے مبارک خون سے تفسیر کی، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ دوسروں نے بھی اس آیت کی تفسیر کی ہے۔ عظیم الشان مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں اپنے بیانات قلم بند کر دیے ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ کتاب خانہ میں بیٹھ کر چند کتب کا مطالعہ کر کے دوسری آیات اور روایات دیکھ کر پھر جو کچھ ذہن میں آیا اسے اپنے قلم کے ذریعے ان آیات کے ذیل میں لکھا ہے، جبکہ امام حسین نے تلواروں کے سائے میں کھڑے ہو کر سخت گرمی میں بھوک اور پیاس کی حالت میں میدان کارزار میں دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اس آیت شریفہ کی عملی تفسیر پیش کی اور لوگوں کو بتایا کہ اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو، اگر اس آیت کی تفسیر مانگتے ہو تو اس کی تفسیر یہ ہے جو میں آج کر رہا ہوں۔ جب بھی دیکھو لوگ منکرات پر عمل کر رہے ہیں اور مثبت اقدار کو مٹا رہے ہیں، معروف پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو اس وقت تم پر واجب ہے کہ اقدار کی جنگ کا علم بلند کرو، میری سیرت پر چل پڑو، یہ شعار نعرہ بلند کرو،
امر بالمعروف و نہی عن المنکر تقریروں کے ذریعے ممبروں پر بیٹھ کر نہیں ہوتا۔ ممبر پر بیٹھ کر کسی کو حکم نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی کسی کو روکا جا سکتا ہے۔ ممبروں پر زیادہ سے زیادہ واعظ و نصیحت کی جاتی ہے، کوئی روایت اور آیت پڑھی جاتی ہے یا کوئی تاریخی واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ان منبروں کی بات ہے کہ جن پر اہل علم بیٹھتے ہیں۔ بعض منبر تو ایسے بھی ہے کہ جن پر بیٹھے خطبہ لوگوں میں جہالت اور ضلالت پھیلاتے ہیں لیکن جو اچھے ممبر ہیں ان پر کم از کم واعظ و نصیحت اور اخلاق کے متعلق باتیں تو ہوتی ہے، لیکن واعظ و نصیحت کرنا، لوگوں کو تعلیم دینا، اخلاق سکھانا اور چیز ہے، اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا اور چیز ہے۔ اس مطلب کی ایک مثال کے ذریعے سے وضاحت کرتے ہیں کہ اگر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، اگر آپ چاہیں کہ ان کی خلاف ورزیوں کا مقابلہ کیا جائے تو مسجد میں بیٹھ کر ممبروں سے کبھی بھی ان کے خلاف ورزیوں کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ خلاف ورزیاں تو چوک میں، ہائی وے اور روڈ پر ہو رہی ہے۔ جس کو ٹریفک کی خلاف ورزیاں روکنی ہے وہ چوک میں جا کے کھڑا ہو جائے، وہ خلاف ورزیاں کرنے والوں کے نرغے میں کھڑا ہو کر دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ببانگ دہل شرق و غرب سے آنے والوں کو حکم دے، ادھر سے آنے والوں کو روکے، ادھر سے آنے والوں کو جانے دے، اپنے اشاروں سے، اپنی سیٹیوں سے ان کو سمجھائے ہوئے خلاف ورزیوں سے منع کرتا رہے۔ اگر ایسا شخص کہے کہ میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کا مقابلہ کر رہا ہوں تو یہ حق بجانب ہے، اس لیے کہ اس کا یہ عمل سب کچھ بتا رہا ہے، لہٰذا ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں کی روک تھام کتابوں میں لکھنے سے، ممبروں پر بیان کرنے سے ممکن نہیں۔ اسی طرح امر بالمعروف و نہی عن المنکر کتابوں سے نہیں ہوتا، تقریروں اور خطبوں سے ادا نہیں ہوتا، اس کے لیے میدان عمل میں جانا پڑتا ہے۔ معروف اور منکر معاشرے میں موجود ہے، جہاں پر منکرات پھیلایا جا رہا ہو وہاں پر جا کر منکر کو روکا جا سکتا ہے۔ جب لوگوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو مشورے دیے تو بعض لوگوں نے کہا آپ مکہ میں ٹھہر جائیں، واعظ و نصیحت کرتے رہے، ممبر پر جا کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر بیان کرتے رہے، اس طرح یہ جہاد اور ہو جائے گا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہرگز ایسا نہیں کروں گا، بلکہ میں عراق جا کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں گا، وہاں جا کر منکر سے ٹکراؤں گا جہاں سے منکرات پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ حق پر نہیں عمل ہو رہا ہے اور باطل سے روکا نہیں جا رہا ہے؟ تو ایسے حالات میں مومن کو چاہیے کہ اپنی جان دینے سے دریغ نہ کرے بلکہ لقاء اللہ کے لیے آمادہ ہو جائے۔ جب حق پر عمل نہ ہو رہا ہو، جب باطل سے روکنے والا کوئی نہ ہو، اس صورت میں امر بالمعروف کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت اقدار کی زرہ پہن کر، اقدار اور کردار کی شمشیر اٹھا کر میدان اقدار میں ڈٹ جاؤ اور اقدار کو پائمال کرنے والوں کو للکارو، اسی کا نام امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ حسینیت اور یزیدیت۔ امام حسین علیہ السلام نے اقدار کے میدان میں قدم رکھ کر اقدار کی جنگ کا آغاز کیا تو فرمایا میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے قیام کر رہا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس جنگ میں اقدار بچائی اور انہیں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا ہے، جبکہ منفی اقدار کا مقابلہ کر کے ان کو ختم کیا ہے۔ یہ اقدار کی جنگ بہت قدیم عرصے سے جاری تھی، دونوں طرف سے جنگجو لڑ رہے تھے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کو فتح کیا۔ لیکن وہ کون سے اقدار ہیں جنہیں امام حسین علیہ السلام نے زندہ اور اجاگر کر کے قیامت تک روز روشن کی طرح ثابت، مستحکم اور استوار بنا دیا کہ اب کسی یزید کی جرأت نہیں کہ ان اقدار کو اپنی جگہ سے ہلا سکیں، اس لیے کہ ان اقدار کی جڑوں میں امام حسین علیہ السلام کا خون آ گیا ہے۔ امام حسین کے اصحاب اور اولاد کے خون سے اس کی آبیاری ہوئی ہے۔ ناموس حسین کا جہاد اس میں شامل ہے۔ یہ وہی عاشورائی اقدار ہیں
کربلائی اور حسینی اقدار ہے جو حسینیت کی شکل میں ساری دنیا کو پیش کی گئی ہے۔ حسینیت انہی عالی اقدار کا نام ہے۔ ان عالی اقدار کے مقابلے میں کچھ یزیدی اقدار ہے جو یزیدیت کے روپ میں سامنے آئے ہیں۔ یہ وہی منکرات، شیطانی اور غیر انسانی اقدار ہیں جن کو امام حسین علیہ السلام نے ختم کر دیا۔ لہٰذا اب حسینیت اور حسینی اقدار کو بچانا ہے، یزیدیت اور یزیدی اقدار سے مقابلہ کرنا ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے بھی فرمایا ہیہات من الذلہ۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا، بلکہ فرمایا مجھ جیسا بھی ہوگا، یزید جیسا بھی ہوگا۔ یعنی یہ دور تکرار ہوتا رہے گا، اقدار کی جنگ بار بار آتی رہے گی، تو اس وقت مجھ جیسا اٹھے گا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے گا، اقدار کی جنگ لڑے گا، یزید جیسوں کو منکرات پھیلانے سے روکے گا، انہیں دینی اقدار کو مٹانے سے باز رکھے گا۔ بس جو بھی امام حسین کی طرح اٹھے، حسینی اقدار کو اپناتے ہوئے یزیدیت کا مقابلہ کرے، وہ حسینی ہے۔ حسینی چاہتا ہے کہ حسینی اقدار کو حاکم کرے، یزیدی چاہتا ہے کہ یزیدی اقدار اور منکرات کی حکومت ہو، اور یہ مقابلہ ہمیشہ رہے گا، یہ اقدار کی جنگ ہمیشہ ہوتی رہے گی۔ البتہ عاشورائی اقدار اور حسینی اقدار کو بچانے کے لیے ان کو پہچاننا ضروری ہے تاکہ ہم انہیں اپنا کر حسینی بن سکیں۔ ان کے مقابلے میں یزیدی اقدار کی پہچان بھی ضروری ہے تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کتاب میں 10 عاشورائی اور حسینی اقدار کی تفسیر بیان کریں گے، نیز یہ بھی ذکر کریں گے کہ سید الشہداء نے کس طرح ان اقدار کو بچایا، انہیں ان کے حقیقی معنی عطا کیے، اور ان کے بالمقابل غیر انسانی اقدار کو مٹا کر عاشورائی اقدار کو ہمیشہ کے لیے جاویدانی اور ابدی حقیقت بنا دیا۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس موضوع کو تکمیل اور باقی عاشورائی اقدار کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر توفیق الہی شامل حال رہی تو آئندہ جلدوں میں یہ تسلسل جاری رہے گا انشاءاللہ۔